فرینکی کے بعد گروپ کا انچارج کون ہے؟ تنویر نے بدستور اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور تم نے ڈینی پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت کیسے کی؟ سپروائزر یکلہت اکھڑ گیا اور اس سے پہلے کہ تنویر اس کا ارادہ بھانپتا اس نے انتہائی پھرتی سے اچھل کر تنویر کی ناک پر زوردار ٹکر جڑ دی اور تنویر لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سپروائزر نے ایک بار پھر اچھل کر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن اب تنویر ہوشیار ہو چکا تھا۔ اس نے تیزی سے جھکائی دی اور دوسرے لمحے وہ سپروائزر چیختا ہوا اس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا پیچھے فرش پر جا گرا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہنگامہ ہے؟ اچانک ایک دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی اور یہ شاید اس آواز کا اثر تھا کہ تنویر کی طرف بڑھنے والے ویٹر ٹھٹک کر رک گئے۔ سپروائزر بھی اب فرش سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ باس یہ آپ کے متعلق پوچھ رہا تھا اور اس نے جبراً پوچھنے کی کوشش کی ہے، کاؤنٹر مین نے اس لہیم شہیم آدمی سے مخاطب ہو کر کہا جو اب کاؤنٹر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کا جسم پہلوانوں جیسا تھا۔ اس نے دھاری دار بنیان اور گہرے رنگ کی پتلون پہن رکھی تھی۔ اس کا ایک کان آدھے سے زیادہ کٹا ہوا تھا۔ مجھے پوچھ رہا ہے کیوں؟ اس کان کٹے ہوئے حیرت بھرے انداز میں تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فرینکی کے بعد گروپ کے انچارج تم ہو؟ تنویر نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ ہاں میں انچارج ہوں۔ کیوں؟ کون ہو تم اور کیوں پوچھ رہے ہو؟ کان کٹے نے غور سے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تنویر نے یوں پوچھا جیسے وہ اخبار کے لیے اس کا انٹرویو لینے آیا ہو۔ میرا نام بلیکی ہے، کنگ بلیکی، مگر میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو؟ کان کٹے نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تم سے تمہارے مفاد میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارا کوئی دفتر ہے جہاں ہم ان لوڑنوں کی مداخلت سے ہٹ کر بات کر سکیں؟ تنویر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ دفتر تو بعد میں چلیں گے، پہلے تم بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو؟ بلیکی نے کہا۔ میرا نام تنویر ہے اور بس تمہارے لیے اتنا جاننا ہی کافی ہے۔ ویسے اگر چاہو تو تفصیلی تعارف بھی کرا دوں گا، لیکن تمہارے دفتر میں؟ تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم اپنا اسلحہ یہاں کاؤنٹر پر جمع کرا دو، اس کے بعد بات ہو سکتی ہے۔ بلیکی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ او تم ان کھلونوں سے ڈرتے ہو؟ یہ لو۔ تنویر نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کو کھولا اور اس میں سے میگزین نکال کر کاؤنٹر کی طرف اچھال دیا۔ کافی ہے یا یہ ریوالور بھی تو نہیں چبھتا تمہیں؟ تنویر نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ آؤ میرے ساتھ، بلیکی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر وہ مڑ کر ایک راہداری کی طرف بڑھنے لگا۔ تنویر بھی اس کے پیچھے چل پڑا اور پھر راہداری کے آخر میں بلیکی ایک دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ تنویر بھی جب اندر داخل ہوا تو اس نے اپنے آپ کو ایک خاصے بڑے کمرے میں پایا جو شاندار انداز میں سجایا گیا تھا۔ بہت ٹھاٹھ ہے تمہارے، خوب سجا رکھا ہے دفتر، تنویر نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ بلیکی نے میز کے پیچھے رکھی ہوئی بڑی کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس نے تنویر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو تمہارے گروپ کا ایک آدمی جیکب ہمیں مطلوب ہے، وہ کہاں مل سکتا ہے؟ تنویر نے براہ راست سوال کرتے ہوئے کہا اور بلیکی جیکب کا سوال سنتے ہی چونک پڑا۔ تمہیں مطلوب ہے؟ کیوں؟ بلیکی کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ میرا تعلق ملٹری سیکرٹ سروس کے ایک خصوصی شعبے سے ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم جیکب کے متعلق بتا دو، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا گروپ کسی تہخانے میں بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ کر مر جائے۔ تنویر نے کرخت لہجے میں کہا۔ ملٹری سیکرٹ سروس؟ مگر جیکب میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ وہ تو بس ایک عام سا گنڈا تھا۔ بلیکی نے کہا۔ گنڈا تھا؟ کیا مطلب؟ وہ زندہ نہیں ہے؟ تنویر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ مر چکا ہے، کل رات اس کی لاش ایک کوڑے کے ڈھیر سے پولیس کو ملی ہے، اسے گولی ماری گئی تھی، بلیکی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک فوٹو اور اخبار کا ایک تراشا نکال کر تنویر کے سامنے رکھ دیا۔ وہ شاید ملٹری سیکرٹ سروس کا نام سن کر دل چھوڑ بیٹھا تھا، اس لیے پورا تعاون کر رہا تھا۔ تنویر نے غور سے فوٹو کو دیکھا۔ فوٹو کے پیچھے پولیس ڈپارٹمنٹ کی مہر تھی اور اخبار میں وہی فوٹو شائع کیا گیا تھا جس میں درج تھا کہ ایک مقامی گنڈے جیکب کی لاش کوڑے کے ڈرم سے ملی ہے، پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یقین آ گیا، لیکن اب یہ بتاؤ کہ جیکب کس کے ساتھ کام کر رہا تھا اور کہاں کام کر رہا تھا؟ تنویر نے فوٹو اور تراشا واپس بلیکی کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم نہیں، میں گروپ کا سیکنڈ باس ضرور ہوں، لیکن میں 2 روز پہلے ایک مشن کی وجہ سے ایران سے واپس آ رہا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ باس اپنے دفتر میں کسی دھماکے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا ہے۔ دفتر میں ایک عجیب سے ٹرانسمیٹر کے پرزے بکھرے ہوئے تھے، چنانچہ گروپ کے اصول کے مطابق میں گروپ کا باس بن گیا۔ میں نے تحقیقات کی کہ باس کس کام میں ملوث تھا، لیکن اس بار باس فرینکی نے ہر کام انتہائی رازداری سے کیا ہے۔ مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ باس کیا کر رہا تھا۔ پھر جیکب کے بارے میں اطلاع ملی، اس کے متعلق بھی یہاں گروپ میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا، بلیکی نے جواب دیا اور تنویر کو اس کے چہرے کے تاثرات سے محسوس ہوا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مجرم اگر اتنی آسانی سے سب کچھ بتا دیں تو پھر وہ جرائم کی دنیا میں آئیں ہی کیوں؟ دیکھو بلیکی، مجھے تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے صرف اتنی معلومات چاہیے کہ جیکب کن لوگوں کے ساتھ کام کر رہا تھا اور بس۔ اس وقت تم گروپ کے انچارج ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے تو اس میں میرا قصور نہیں، تمہیں بتانا تو بہرحال پڑے گا، تنویر نے خشک لہجے میں کہا۔ میں ملٹری سیکرٹ سروس سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، پھر آپ مجھے مہلت دیں سر، میں مزید تحقیقات کراتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ مجھے معلومات مل جائیں۔ بلیکی نے جواب دیا۔ کتنی مہلت چاہتے ہو؟ تنویر نے چند لمحے سوچنے کے بعد پوچھا۔ 2 روز تو کم از کم ہونے چاہیے، بلیکی نے کہا۔
ٹھیک ہے، میں 2 روز بعد آؤں گا اور اس روز مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جیکب کن لوگوں کے ساتھ کام کر رہا تھا اور یہ لوگ کہاں موجود ہیں۔ اس روز میں انکار نہیں سنوں گا، تنویر نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ اگر واقعی بلیکی کو معلومات نہیں اور وہ نیک نیتی سے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے تو پھر اس کا تعاقب نہیں کرائے گا، لیکن اگر اس کے دل میں کوئی بات ہے تو یقیناً اس کا تعاقب ہوگا۔ اس طرح اصل بات سامنے آ جائے گی۔ دفتر سے باہر نکل کر تنویر راہداری سے ہوتا ہوا کیفے کے ہال میں آیا اور ایک نظر کاؤنٹر مین پر ڈال کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے نوجوان نے اسے دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور رخ پھیر لیا۔ تنویر مسکراتا ہوا کیفے سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ اپنی کار کی طرف تھا۔ وہ درمیانی گلی کراس کرنے ہی لگا تھا کہ گلی میں ایک مجہول سا نوجوان تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کا چہرہ زرد اور سر کے بال ٹوتھ برش کی طرح کھڑے تھے، گال پچکے ہوئے تھے اور اس کو دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا تھا کہ وہ منشیات کا عادی ہے۔ جناب ایک منٹ، اس مجہول سے نوجوان نے تنویر کو مخاطب ہو کر کہا۔ او کیا بات ہے؟ تنویر ٹھٹک کر رک گیا۔ اب وہ غور سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ جناب آپ جیکب کے بارے میں معلومات یا تحقیقات کرنے آئے تھے؟ نوجوان نے قریب آ کر بڑے پراسرار سے لہجے میں کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں جیکب کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہوں؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیونکہ اس نے صرف جیکب کی بات بلیکی سے اس کے دفتر میں بیٹھ کر کی تھی۔ جناب آپ کے جانے کے بعد بلیکی نے ایک آدمی سے بات کی تھی کہ آپ جیکب کے بارے میں پوچھنے آئے تھے۔ میں نے سن لیا جناب، اور میں اکوی سم سے آپ کی طرف آیا ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ او اچھا، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تنویر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ جناب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جیکب کس کے لیے کام کر رہا تھا، اس نوجوان نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ او مگر تمہارا کیا تعلق ہے جیکب سے؟ تنویر نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ وہ میرا بھائی تھا جناب، اور ہم اکٹھے رہتے تھے، نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو بتاؤ، تنویر نے کہا۔ جناب اس کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنی ہوگی، مناسب سی قیمت، نوجوان نے کہا۔ قیمت؟ تم جانتے ہو کہ میرا تعلق حکومت سے ہے، تنویر نے سخت لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں جناب، مجھے معلوم ہے کہ آپ ملٹری سیکرٹ سروس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ جیکب کن لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا، نوجوان نے کہا۔ سنو، میں تمہاری گردن دبا کر بھی یہ معلومات حاصل کر سکتا ہوں، تنویر نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ جناب آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، مجھے مار کر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، میں تو ویسے ہی مر رہا ہوں، اگر آپ کے ہاتھوں مر جاؤں گا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نوجوان نے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور تنویر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اچھا بولو، اگر تم نے صحیح بتا دیا تو قیمت تمہیں ملے گی، تنویر نے کہا۔ جناب یہاں سڑک پر نہیں، آپ ادھر گلی میں آئیں، قریب ہی میرا مکان ہے، وہاں آ جائیں، وہ لوگ بہت ظالم ہیں، انہیں اب تک میرے متعلق معلوم نہیں ہے، ورنہ جیکب کے ساتھ میری لاش بھی کہیں پڑی ہوئی ہوتی، نوجوان نے کہا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ گلی میں سے گزر کر دائیں طرف ایک اور تنگ سی گلی میں گھسا اور پھر اس نے ایک پرانے سے دروازے کی کنڈی کھولی اور اندر چلا گیا۔ مکان کی حالت بے حد خستہ تھی، ہر طرف گندگی تھی۔ وہ اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا جس میں ایک جھلنگا سی چارپائی پڑی ہوئی تھی اور ساتھ ایک ٹوٹی ہوئی کرسی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں میری حالت، اب آئیے میں آپ کو جیکب کے کمرے میں لے چلتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ میرا بھائی تھا، اس نوجوان نے کہا اور پھر ایک دروازہ کھول کر اندر گیا۔ تنویر اس کے پیچھے تھا۔ اس کمرے کی حالت خاصی بہتر تھی، ایک صوفہ، ایک بڑی الماری، ایک بیڈ اور ایک میز تھی۔ فرنیچر پرانا تھا لیکن بہرحال اس نوجوان کے کمرے سے زیادہ صاف تھا۔ سامنے کارنرز پر ایک تصویر رکھی ہوئی تھی، یہ تصویر جیکب کی تھی۔ اس کے نقوش واضح طور پر اخبار اور پولیس والے فوٹو سے ملتے جلتے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے یقین آ گیا ہے کہ جیکب یہاں رہتا تھا اور تمہارا بھائی تھا، اب بولو، تنویر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ جناب میرے بھائی کو ڈائری لکھنے کی عادت تھی اور اس کی ڈائری اس وقت میرے قبضے میں ہے، اس ڈائری سے آپ کو مکمل معلومات مل سکتی ہیں، میں وہ ڈائری ایک جگہ محفوظ کر چکا ہوں، اگر آپ یہ 5,000 روپے دے دیں تو یہ ڈائری آپ کو مل سکتی ہے، اس نے کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے احمق آدمی، میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں اور تم سر پر چڑھ رہے ہو۔ 5,000 روپیہ؟ یہاں تمہیں 5,000 روپیہ میں کیسے دے سکتا ہوں، بولو منظور ہے یا نہیں، یا پھر میں تمہارا گلا دبا کر تم سے ڈائری گلوا لوں، تنویر نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں گراہٹ تھی اور نوجوان سہم کر پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ جناب 5 روپے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، نوجوان نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ دیکھو میں زیادہ سے زیادہ تمہیں 100 روپے دے سکتا ہوں اور یہ بھی صرف تم پر رحم کرتے ہوئے، ورنہ میں نے زندگی میں کبھی فقیر کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا، میں تو گولی چلانا جانتا ہوں، دوسری بات بھی نہیں کرتا، بولو ڈائری دیتے ہو یا پھر میں اس نوٹ کو جیب میں رکھ لوں، تنویر نے جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، کاش میں کسی اور کو یہ راز فروخت کر دیتا، مجھے یقین ہے کہ 2-2.5 ہزار ضرور مل جاتے، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کو کہہ دیا، بہرحال ٹھیک ہے، نوجوان نے تنویر کے ہاتھ سے نوٹ لیتے ہوئے کہا اور پھر اسے بڑی احتیاط کے ساتھ طے کر کے جیب میں رکھا، جیسے یہ 100 کا نوٹ نہ ہو بلکہ لاکھوں روپے کا بنڈل ہو، اور پھر وہ تیزی سے میز کی طرف بڑھا، اس نے دراز کھولی اور اس میں سے نیلے رنگ کے کور چڑھی ایک ڈائری نکال کر تنویر کی طرف بڑھا دی۔ تنویر نے بڑے بے تابانہ انداز میں ڈائری اس کے ہاتھ سے لی اور اس کے ورق کھولنے لگا۔ ڈائری میں زیادہ تر عام چھوٹی موٹی لڑائیوں، لڑکیوں کے پتے، فون نمبر، معاشقوں کے قصے درج تھے، لیکن آخری صفحے پر نظر پڑتے ہی وہ چونک پڑا، اس پر درج تھا
آج باس فرینکی نے مجھے ایک بڑا کام دیا ہے۔ غیر ملکی تنظیم نے باس سے اعتماد والا آدمی مانگا تاکہ ان کے ہیڈ کوارٹر میں کام کر سکے۔ باس نے مجھے جانے کا حکم دیا ہے، 2000 روپے روز معاوضہ، اور پھر اگر میں نے ان غیر ملکیوں کا اعتماد حاصل کر لیا تو میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ باس فرینکی سے بھی بڑا مجھے اب ان غیر ملکیوں کے ساتھ ایگل ہلز کی کوٹھی نمبر 25 میں رہنا ہوگا۔ میں آج ہی وہاں جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی تحریر ختم ہو گئی اور تنوین نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ڈائری بند کر دی۔ اگر ہو سکے تو 100 روپیہ اور دے دو، نوجوان نے بڑے مسکین سے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، تم وہ 100 بھی واپس نکالو جو کچھ اس ڈائری میں درج ہے، وہ مجھے پہلے سے معلوم ہے، مجھے اس کے بعد کی معلومات چاہیے، تنوین نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد کی وہ ٹھیک ہے، چلو نکالو 100 روپیہ، میں تمہیں تازہ ترین معلومات دیتا ہوں، نوجوان نے تیز لہجے میں کہا، مگر دوسرے لمحے چٹاخ کی زوردار آواز گونجی اور نوجوان گیند کی طرح اچھل کر کمرے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی جس سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ الو کے پٹھے، تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں اور تم پر سر پر چڑھے آ رہے ہو، فوراً بکو ورنہ گولی مار کر ڈھیر کر دوں گا، تنوین نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز اتنا وحشیانہ تھا کہ فرش پر گرا ہوا نوجوان بری طرح گھگیانے لگا۔ اس کے منہ سے خون کی لکیر باہر کو نکل رہی تھی اور تکلیف کی شدت سے اس کا سانس رک رک کر آ رہا تھا، لیکن تنویر کو اس انداز میں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ نوجوان اپنی تکلیف بھول گیا۔ بب بتاتا ہوں، خدا کے لیے مجھے مت مارو، نوجوان نے گھگیاتے ہوئے کہا۔ بکو جلدی، تنویر نے جھک کر اس کا گریبان پکڑا اور اسے یوں ہوا میں اٹھا لیا جیسے وہ ربڑ کا بنا ہوا تھا۔ وہ ہلٹن کالونی کی کوٹھی نمبر 12 میں شفٹ ہو گیا تھا، اسے یقیناً وہیں ہلاک کیا گیا ہے کیونکہ اسی کالونی کے ایک کوڑے کے ڈھیر پر اس کی لاش ملی ہے، نوجوان نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تنویر نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ جب وہ ایگلز ہلز میں تھا تو وہ مجھے روزانہ خرچہ بیچتا تھا، پھر جو آدمی خرچہ لے کر آتا تھا اسی نے بتایا کہ وہ فوری طور پر شفٹ ہو گئے ہیں، اسی نے بتایا تھا، نوجوان نے جواب دیا۔ اور تنویر نے اسے جھٹکا دے کر نیچے پھینک دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے انتہائی قیمتی معلومات حاصل کر لی تھیں اور اسے یقین تھا کہ X2Q اس کی کارکردگی پر یقیناً اس کی تعریف کرے گا۔ وہ تیزی سے گلی سے نکل کر اپنی کار کی طرف بڑھا اور چند لمحوں بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے اپنے فلیٹ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔